یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے. اعلیٰ حضرت یہاں بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس لیے محشر کا میدان سجایا جائے گا کہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھریرے کیسے لہرائے جا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. حضور فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی. مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی. دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھا کے پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا، گرجا گھر میں کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا. حضور کے قدم آئے پوری دھرتی پاک ہو گئی. اب نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں ہے تو گھر پڑھ لو. آپ دور ہیں، مسجد بہت دور ہے، نہیں پہنچ سکتے، ڈیرے پہ ہیں، آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. جہاں بھی ہیں وہاں نماز پڑھ لو. پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کے صدقے اللہ نے مسجد بنا دیا ہوا اور پاک کر دیا ہے. فرمایا دوسری یہ مجھ کو اللہ نے یہ شان دی. اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ اگر وہ جنگ کے اندر کافر کوئی سامان چھوڑ کے جائیں تو وہ بس چھوڑ گئے، حلال نہیں تھا ان کے لیے، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس کو حلال رکھا گیا. چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ اکبر. فرمایا چوتھی چیز اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا ہے، میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن. حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا. یا تو محبوب یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، آدھی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو. حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا. اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے. حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو، تو میں نے کہا یار یوں نہ پڑھو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں، ایڈوکیٹ کے معنی میں، بلکہ ہمارے شفیع ہیں. وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے. وکیل کہتا ہے جج کو کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھ لو. حضور قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ مالک انہوں نے کیا کچھ نہیں، کہیں گے مالک سب کچھ کیا ہے، میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا جائے. پھر حضور شفاعت کریں گے، ساری امت کا کام بن جائے گا. تو کہا اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا. اور 5ویں چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا. نبی مخصوص قوموں مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے. لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو
پوری کائنات کے لیے عام طور پہ اسود و احمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کر کے بھیجا۔ تو حضور کی امت کی عمومیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وسعت، تو کہا یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز ہے حضور کا۔ اعلی حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دلارا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس بات پر فخر نہیں کرتا، بطور فخر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے قبر کشادہ ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فراز ہوں گا، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اچھا، اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا۔ حضور فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، مسجود الملائک، جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، فخر والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی، تو چہلم کا خط میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں۔ چونکہ سفر 3-4 گھنٹے کا ہے، میں نے معذرت چاہی، مصروفیات بھی بہت ساری تھیں، تو اس نے اصرار کیا لیکن میں نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ رہ نہیں سکتے، ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم کے اندر بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہے ہیں جن کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا، تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم تھا ماں کا، اور ماں چلی جائے تو جہان اجڑ جاتا ہے، لیکن خوشی سے اس کے زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے کہ اعلیٰ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں اور ایک عالی نسب سائنسدان جس پہ ناز ہے وطن کو، وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے۔ تو وہ اس بات پہ ناز کرتا تھا، اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا، یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے اس کا تو قد جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور تو فخر کرے، تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے؟ لیکن فرمایا ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے نا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم، اللہ کا جلیل القدر نبی، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ہنس کے بات کرنے والا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا، رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلیغ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، جس کے چراغے حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟
کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو، جو ملا علی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے پتہ بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ نیند چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر، اور آپ کا دل میرے سے پہلے ہی بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا، اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کے ٹھنڈ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی